ہو کے آتا ہے۔ غوث آدم کی عادت کریمہ تھی، کبھی بھی آپ بادشاہوں کے دربار میں نہیں جایا کرتے تھے، سرمایہ داروں کے یہاں نہیں جاتے تھے، آپ جاتے تھے تو غریبوں کے یہاں جاتے تھے، مگر بادشاہ کے یہاں نہیں جاتے، حاکم کے یہاں نہیں جاتے، کسی کی جو ہے آپ چاپلوسی نہ کرتے، اپنے وقار کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ مگر کوئی غریب دعوت دینے آتا تو سرکار بغداد شوق سے اس کی دعوت میں تشریف لے جاتے۔ ایک دن آپ سفر کر رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، اس علاقے میں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، ان کو پتہ چلا کہ سرکار بغداد عبدالقادر جیلانی یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ بڑے بڑے علاقے کے سرمایہ دار حاکم لوگ آ گئے سرکار بغداد کو کہ حضور آپ یہاں سے گزر رہے ہیں اور ہماری آبادی کے قریب سے گزرے ہیں، آئیے آپ ہمارے گھر پہ قیام فرمائیں۔ بڑے بڑے سرمایہ دار آئے، سرکار بغداد اپنے مرید سے کہتے ہیں اس علاقے میں تو ہم ٹھہریں گے، مگر یہ جو لوگ بلانے آئے ان کے لیے نہ ٹھہریں گے، جاؤ پتہ کرو اس علاقے میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ کہ حضور ایک بڑھیا ہے اور اس کا ایک بڑا شوہر ہے، سب سے زیادہ خستہ حال ہے، رہنے کے لیے مکان نہیں، جھونپڑا بنا ہے اور مزدوری کرتے ہیں، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلے ہیں۔ سرکار بغداد کہتا ہے آج رات اور آج دن ہمارا قیام اسی بڑھیا کے گھر پہ ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، لوگ تعجب میں، لوگ خواہش کرتے رہے، بڑے بڑے سرمایہ دار مالدار اور بڑے بڑے سیٹ ساہوکار، مگر سرکار بغداد جب اس آبادی میں داخل ہوئے، اس بڑھیا کے مکان پہ آپ نے قیام فرمایا۔ جب دیکھا کہ غوث آدم اس بڑھیا کے مقام پہ قیام کیا ہے، بڑے بڑے لوگ اس بڑھیا کے مکان پہ آنے لگے۔ اب وہ بڑھیا کی کٹیا نہ رہی، رشک قمر و آفتاب بن گئی۔ اب اس کی جھونپڑی بڑے بڑے مالداروں کے محل کو شرما رہی ہے، اب اس کا خیمہ بڑے بڑے حاکموں کے محل کو شرما رہا ہے۔ سرکار بغداد اس کی جھونپڑی میں چٹائی پہ بیٹھے ہیں، آس پاس کی آبادیوں میں پتہ چلا ایک دن سرکار بغداد یہاں پہ قیام کرنے والے ہیں، سارے لوگ آئے، گفٹ لے کے آ رہے ہیں، نذرانہ لے کے آ رہے ہیں، غوث پاک کے پاس کپڑا لے کے آ رہے ہیں، تحفہ لے کے آ رہے ہیں، ہدیہ لے کے آ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اتنے بڑے شیخ وقت شیخ کامل ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑا مجمع لگ گیا اور لوگ اپنے اپنے حیثیت سے نذرانہ دینے لگے سرکار بغداد کو۔ کوئی دینار کی تھیلی، کوئی درہم کی تھیلی، کوئی چاندی کا سکہ، کوئی سونے کا سکہ، کوئی اونٹنی لایا ہے، کوئی اونٹ لایا ہے، کوئی کپڑا لایا ہے، کوئی یمنی چادر لایا ہے، کوئی مصری چادر لایا ہے، اتنا بڑا انبار لگ گیا۔ اور جب ایک دن ختم ہو گیا، سرکار بغداد جانے لگے اور آپ بڑھیا سے کہتے ہیں یہ سارا مال عبدالقادر نے تجھے تحفے میں عطا کیا ہے، لے یہ سب تیرا ہے۔ بتاؤ یہ سرکار بغداد کا حال تھا۔ کبھی جاتے غریبوں کا خیال زیادہ کرنا ہے اور مسکینوں کا خیال زیادہ کرنا ہے اور محتاجوں کا خیال زیادہ کرنا ہے، حاکموں کو تو خاطر میں نہ لاتے، بلکہ بغداد کا بادشاہ آیا تھا سرکار بغداد کی بارگاہ میں سونے کے سکے لے کر اور اپنے دربار شاہی کے ساتھ سرکار بغداد کی خانقاہ میں پہنچا ہے، اور درباروں کے ساتھ جب آیا خانقاہ میں، سرکار بغداد دھیان نہیں دیتے ہیں، اپنے غلاموں سے بات کرنے میں مشہور ہے، وہ سرکار بغداد کی بارگاہ میں بیٹھا ہے۔ حضور توجہ فرمائے، جب سب سے کلام فرما لیا تب سرکار بغداد کی اچھا کیوں آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کہ حضور بس ملاقات کے لیے آیا تھا، آپ تو نہیں آتے مگر ہمیں آنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ، تو جو ہے وہ آیا، سرکار بغداد کے قدم کا بوسہ لیتا ہے، اپنے وزیر کو حکم دیا ایک سونے کے سکوں کی تھیلی اس کا وزیر لایا اور سرکار بغداد سے کہتے حضور یہ آپ کو گفٹ دینے آیا ہوں، نذرانہ اور تحفہ دینے آیا ہوں۔ سرکار بغداد کہتے میں تمہارا نذرانہ قبول نہیں کر سکتا۔ اب اس کی عزت کا خیال اس کے سارے سپاہی و وزیر دیکھ رہے ہیں اور بادشاہ کے سامنے سرکار بغداد نے تحفہ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر کہتا ہے حضور آپ قبول کیجئے، آپ کہتے میں قبول نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا، سرکار غوث آدم جلال میں آتے ہیں، اس کی تھیلی کو لیا اور اس کو دبایا ہے تو اس کے نیچے سے خون کے قطرے نکلنے لگے، تازہ سرخ خون کے قطرے ٹپکنے لگے۔ سرکار بغداد پھینکتے ہیں اس کی طرف چلی، لے جا، غریبوں کا پیسہ مار کے مجھے نذرانہ دینے آیا ہے، غریبوں کا خون چوس کر مزدوروں کی مزدوریاں لے کے تو مجھے گفٹ دینے آیا ہے۔ سن، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا، تو عباسی خلیفہ تھا، اگر نسبت کا خیال نہ ہوتا اس
اسی خون سے تیرے محل کی دیواریں رنگین بنا دیتا. جا لے جا, پہلے غریبوں کا حق دے, پھر عبد القادر کو دینے کے لیے آنا. بادشاہ مایوس لوٹ جاتا ہے. یہ وقار سرکار بغداد کو دیا تھا, یہ پاور اللہ نے سرکار بغداد کو دیا. وقت کا حاکم آئے, وقت کا بادشاہ آئے, کسی کو خاطر میں نہیں لاتے, بلکہ آپ کو اللہ نے وہ کمال دیا ہے. سرکار بغداد تو بہت بڑی حیثیت ہستی ہے, ارے ان کی بارگاہ میں رہنے والا کتا یہ وقت کے شیر کو خطرے میں نہیں لاتا ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا.